رمضان المبارک میں اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو مقرب بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو چنیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے اعمال کی برکت سے ان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ جو انہوں نے 11 مہینے گناہ کیے ہیں، جو ان سے 11 مہینے میں گناہ ہو گئے ہیں، کیونکہ انسان کی باڈی میں، انسان کے جسم میں جو اعضاء ہیں، ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، دماغ، یہ ساری چیزیں جو انسان کے جسم میں ہیں، ان کے ذریعے سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ گناہ ہو جاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ آنکھوں سے گناہ نہیں ہوتا، نہیں۔ انسان کے جسم میں جو بھی اعضاء موجود ہیں، ان تمام اعضاء سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ آنکھوں کا گناہ الگ ہے، کانوں کا گناہ الگ ہے، اور یہی نہیں بلکہ مسلمانوں اس دماغ کا بھی گناہ ہوتا ہے۔ مان لیجیے آپ اپنے دماغ میں کسی کو پریشان کرنے کا مشن بنا رہے ہیں، تو یہ دماغ کا گناہ ہو رہا ہے۔ ان آنکھوں کے ذریعے سے آپ ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں جن چیزوں کا اللہ نے دیکھنا حرام فرمایا ہے، منع فرمایا ہے، تو گویا کہ آپ ان آنکھوں سے گناہ کر رہے ہیں۔ اسی لیے حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ پہلی نظر جو گناہ پر پڑتی ہے وہ معاف ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ معاف ہو جاتی ہے۔ پہلی نگاہ، کون سی نگاہ؟ پہلی نگاہ۔ تو پھر نگاہ ہے، نظر ہے، آنکھوں کا کام ہے دیکھنا۔ اب آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ روڈ پر چل رہے ہیں، آپ گھر سے باہر نکلے، اچانک آپ کی نظر کسی نہ کسی چیز پر پڑ سکتی ہے۔ پہلی نظر اگر کسی حرام چیز پر پڑ رہی ہے جس کا دیکھنا اللہ کے پیغمبر نے منع فرمایا ہے، تو یاد رکھو مسلمانوں کہ وہ پہلی نظر کا پڑ جانا یہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ لیکن جب دوسری نظر آپ ڈالیں گے تو آپ وہ جان بوجھ کر ڈالیں گے، انجانے میں ڈالیں گے، آپ جان بوجھ کر ڈالیں گے نا۔ تو جب مان لیجیے آپ روڈ پر جا رہے ہیں، دھیرے دھیرے جا رہے ہیں، آپ کسی غیر محرم عورت پر آپ کی نظر پڑ گئی اور وہ بڑی خوبصورت، اب آپ نے نظر ہٹا لیا، کوئی گناہ نہیں۔ پہلی نظر پڑی، اس کے جسم کو آپ کی آنکھوں نے دیکھا، لیکن اب آپ دوسری نظر نہیں ڈالا، آپ گنہگار نہیں ہوں گے۔ لیکن جب دوسری مرتبہ اگر آپ نے اس کے اوپر نگاہ ڈالا تو پھر آپ گنہگار ہوں گے۔ اسی طرح کان کے گناہ، آپ راستے میں جا رہے ہیں، یا آپ بس میں سفر کر رہے ہیں، یا آپ کسی کار میں سفر کر رہے ہیں، اور آپ کے کانوں میں جو ہے گانے کی آواز آئی، آپ کے کانوں نے اس گانے کی آواز کو سنا اور نظر انداز کر دیا، کوئی گناہ نہیں۔ لیکن آپ اپنے کانوں سے اس کو سننے میں دل لگانے لگے، پھر گناہ پڑے گا۔ اب یہ 11 مہینے جو گناہ ہوئے ہیں، 11 مہینے میں انسان کے جسم سے جو گناہ ثابت ہوئے ہیں، ان گناہوں کو رمضان مبارک کے مہینے میں جو اعمال ہیں، ان اعمال کے کرنے پر اللہ تبارک و تعالی انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اچھا، اب یہ رمضان مبارک کا مہینہ جو آنے والا مہینہ ہے، یہ گناہوں کو تو معاف کر دے گا،
یہ گناہوں کو تو معاف فرما دے گا، لیکن جب ہم کوشش کریں گے، جب ہم کوشش کریں گے، جب ہم کاوش کریں گے، جب ہماری نیت ہوگی، ہماری نیت ہی نہیں ہے۔ ہم جیسے 11 مہینے گزار دیے، ویسے ہم چاہتے ہیں کہ ہم رمضان المبارک کا مہینہ گزار دیں تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، کوئی نتیجہ نہیں ملنے کوئی۔ تو گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنے دیجیے معاف کرنے کا اور گناہوں سے توبہ کرنے کا یہ بہت ہی اچھا موقع ہے۔ اللہ کے پیغمبر صحابہ کو قریب بلانے کے بعد فرمایا کہ اے میرے محبوب صحابہ، اے میرے محبوب صحابہ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک مہینہ لا رہے ہیں جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور یہ مہینے میں 3 بار اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اس مہینے کو 3 حصوں میں اللہ نے تقسیم کر دیا ہے۔ مہینہ کیا دن کا ہوتا ہے؟ 30 دن کا، اور 10 کتنے ہوتے ہیں؟ 20 10 اور 30 ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر فرمانے ہیں شروع کے جو 10 دن ہیں، جو شروع کے 10 دن ہیں وہ رحمت کے ہیں، کہتے ہیں رحمت کے ہیں۔ رمضان المبارک کے 10 روزے شروع کے یہ جو دن ہیں، یہ 10 دن اللہ رحمت برساتا ہے، خوب رحمت برساتا ہے۔ اور جب یہ 10 دن ختم ہو جاتے ہیں تو پھر جو 10 دن آ گئے، وہ 10 دن کون سے ہوتے ہیں؟ برکت کے۔ بخشش کے۔ پتہ یہ چلا کہ رمضان المبارک کے 10 روز رحمت کے اور 10 روز مغفرت، توبہ کا عطا فرمایا ہے، خود توبہ کرو، خود توبہ کرو۔ اور اس کے بعد 10 دن جو آخر کے ہیں اس میں آگ سے خلاصی، یعنی جہنم سے نجات مانگو، دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا لے۔ تراویح کا مسئلہ، پورے مہینے تراویح سنتا ہے، یہ نہیں کہ 10 دن سن لیا، 5 دن سن لیا، قرآن مکمل ہو گیا آپ نے چھوڑ دیا تراویح۔ تراویح الگ ہے اور تراویح میں قرآن کا سننا وہ ایک الگ ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اب آپ نے معلوم ہوا ایک قرآن سن لیا 10 دن میں، اور اسی قصبے کے اندر ایک مسجد ایسی ہے جس مسجد میں جو تراویح ہوتی ہے وہ تراویح پڑھنے والے اور اس تراویح کو قائم کرنے والے اور اس تراویح کے لیے جانے والے، یہ تینوں قسم کے انسان گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ایسا گناہ پڑتا ہے کہ شاید کہ ان کی نسلیں برباد ہو جائیں، شاید کہ قرآن سے مذاق کیا جاتا ہے، تراویح کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے اور مسجد کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، ایک بات میں بتاؤں، اگر آپ کو والدہ کو کھانا کھلانا ہے یا والد کو کھانا دینا ہے تو کیا آپ ایک ساتھ ان کی پلیٹ میں سارا کھانا پرکھ لو گے؟ آپ اتنا نکالو گے جتنا ان کو کھانا ہے۔ جب کوئی غصے میں ہوتا ہے یا جب کوئی پاگل ہوتا ہے تو پھر جب بہت زیادہ غصے میں ہے تو لو ڈال نکال دو سے بھر کے اس کی پلیٹ میں ڈال، کبھی بھی آپ دیکھیے گا کھانا اس کو 2 چمچ ڈال ہے، نکال دیا اس کو 20 چمچ ڈال۔ کیوں نکال دیا؟ اس کا مطلب تم غصے میں نکال لے رہے ہو، تم خفا ہو اس سے،
एक पारा 2 पारा सुनने में तो थकावट हो जाती है। तुम 6 पारे सुन रहे हो, 5 पारे सुन रहे हो, बोझ उतार रहे हो। अल्लाह नहीं देख रहा है क्या? अल्लाह खुद देख रहा है तुम्हारी नीयत से भी वाकिफ है। और मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, तरावी हो रही है और मजाक चल रहा है, पीछे बीड़ियां चल रही है, सिगरेट पी जा रही है, मसाले खाए जा रहे हैं और पीछे गप्पे लड़ाए जा रहे हैं। आगे इमाम कुरान पढ़ रहा है। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं कि अगर कुरान की आवाज तुम्हारे कानों में पड़ रही है तो उस कुरान को तुम सुनो, उस कुरान को तुम सुनो। अगर कुरान की आवाज तुम्हारे कानों में पड़ रही है और तुम कुरान को न सुनकर तुम अपनी बातों में मशगूल हो, मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे अच्छे तरीके से याद आया और मुझे याद है बम्बई के अंदर एक अखबार निकलता है जिसका नाम है इनकलाब अखबार। इनकलाब अखबार एक मर्तबा मैं पढ़ रहा था, इनकलाब अखबार में मैंने देखा कि एक राष्ट्रपति की मीटिंग चल रही है, एक राष्ट्रपति की मीटिंग चल रही है, यानी सदर जमहूरिया, और सदर जमहूरिया अपने मुल्क की मीटिंग कर रहा है और उसी मीटिंग के अंदर उसी का एक आदमी से मुस्कुरा देता है और वो राष्ट्रपति आर्डर दे देता है कि इसको गोली मारो। उसको गोली मार दो। ये आपका कोरिया का वाक्य बता रहा हूं। एक मुल्क है कोरिया, कोरिया मुल्क का जो राष्ट्रपति है सिर्फ मुस्कुरा दे रहे और उस मीटिंग में थोड़ा सा उसने मुस्कुरा दिया और एक साहब को थोड़ी नींद आ गई, उसको भी उसने गोली मरवा दी। क्यों? उसने अपनी बेइज्जती समझा, उसने अपनी बेइज्जती समझा, उसने अपनी इंसल्ट समझा कि मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, मैं बातचीत कर रहा हूं और मैं कलाम कर रहा हूं तुम लोगों के, तुमने मुस्कुरा दिया। और अल्लाह गुफ्तगू कर रहा हो, अल्लाह का कलाम पढ़ा जा रहा हो, अल्लाह का कुरान पढ़ा जा रहा हो, कलामुल्लाह पढ़ा जा रहा हो और तुम पीछे अपनी बातें कर रहे हो, अल्लाह खफा नहीं होगा? क्यों ऐसा काम करोगे? ये तो उस बदनसीब की गलती है जो 6 पारा पढ़ रहा है। हम तो उसको बदनसीब कहते हैं, वो बदनसीब है। अल्लाह ने उसको धुतकार दिया कि जा, मैं तुझे पूरे रमजान कुरान नहीं पढ़ने दूंगा। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, ये कुरान के साथ मजाक है और ये तरावी के साथ मजाक है और ये रमजान मुबारक के मुतबर्रक महीने का मजाक। कम से कम सवाब आए। जब सवाब आया पढ़ा जाएगा तो 25, 26, 27 दिन में कुरान मुकम्मल हो जाएगा, आपकी तरावी भी मुकम्मल हो जाएगी, थकावट भी महसूस नहीं होगा, अच्छा भी लगेगा। जब इंसान को नमाज, अभी नमाज ही ले लीजिए आप, अभी जुमे की नमाज होगी और जुमे की नमाज में हम सूरह यासीन शुरू कर दें। पहली रकत में सूरह यासीन पढ़ते और दूसरी रकत में सूरह रहमान पढ़ते। जितने नमाजी है ना, सारे नमाजी अपने मन में यही कह रहे होंगे, आज इमाम साहब को क्या हो गया, आज मौलाना साहब को क्या हो गया, तो सूरह यासीन नहीं पढ़ रहे, पाँव बड़ा पढ़ रहा है हमारा जुबान में, बताओ हमको फला दिया जाना था, हमको फला। और कुछ लोग तो नमाजी में उलझा महसूस करने लगेंगे। और मैं अपनी बात बताऊं कि मैं लखनऊ की एक मस्जिद में नमाज मगरिब पढ़ रहा था और नमाज मगरिब में उसने जो है हल अता का हदीसुल गाशिया उसने शुरू कर दिया मगरिब में और पूरी पढ़ डाला उसने।
میں نے یہ توڑ دیا، نہیں پڑھا میں نے اپنی الگ پڑھ لیا۔ جب نماز ہو گئی، نماز ہونے کے بعد پھر امام صاحب کو میں نے بلایا، ایک کنارے بٹھایا، نام پوچھا، پھر میں نے پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ پھر میں نے ان سے کہا کہ بھائی جب تم یہ بتاؤ تم عالم ہو؟ بولے نہیں عالم نہیں ہے۔ ہمیں حافظ ہو؟ بولے ہاں حافظ ہے۔ ہمیں قاری ہو؟ بولے ہاں قاری ہے۔ ہم نے کہا حافظ جی تمہیں اتنی تمیز تو ہونا چاہیے کہ کون سی نماز میں کون سی سورت پڑھ رہا ہے۔ مغرب کی نماز میں تم نے اتنی لمبی سورت پڑھا، مقتدی درمیانے نماز میں کیا کیا سوچ رہے ہوں گے، کیا ان کی نماز ہوگی؟ آپ کی وجہ سے ان کی نماز خراب ہو رہی ہے۔ اور ہم نے پھر ایک حدیث سنایا ان کو، ہم نے کہا سنو میاں، ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر کے پاس صحابہ تشریف لائے اور اللہ کے رسول سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں مسجد میں جو امام ہے وہ لمبی لمبی صورتیں پڑھ دیتا ہے، بڑی دقتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان صحابی کو بلایا اور بلا کر منع فرمایا کہ نماز ایسی پڑھاؤ کہ نمازیوں کے اوپر بوجھ نہ لگے۔ اگر نماز تمہارا بوجھ لگنے لگے تو مطلب کیا؟